اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبده ورسولہ. جی الحمدللہ ہم نے تھوڑا سا ریویژن کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، جیسا کہ ہمارا شروع سے یہی سلسلہ رہا ہے. تو پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا، سب میں پہلے تو ایمان کے معنی تصدیق کے ہیں. میری آواز آ رہی ہے؟ الحمدللہ میم. جی تو ایمان یقین کو کہتے ہیں اور تصدیق کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے الحمدللہ سب میں اہم آیت جو گزری ہم سے پچھلی کلاس میں، جو کہ بہت دنوں کے بعد ہوئی تھی، پہلے ہو چکی تھی، اللہ آگے ہماری رکاوٹوں کو دور کر دے. تو ہم نے اس میں رمضان کی اہمیت کے معنی میں پڑھا کہ رمضان کے معنی کیا ہے. سب میں پہلے رمضان کے معنی جلا دینے کے ہے، یعنی مٹا دینا. کیا یہ رمضان ہمیں گناہوں کو جلا دیتا ہے، ہماری گناہوں کو جلا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. پھر اس مہینے کی فضیلت کو حدیث قدسی سے بیان کیا گیا. کیا ہے وہ حدیث قدسی؟ آپ میں سے کوئی جانتے ہیں حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ پہلا سوال میرا، حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بتائیں ممتاز. ماشاء اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی وہی جبرائیل ہاں، امین جو قرآن نہیں ہوتی، غیر مطلوع ہوتی ہے، ایسے احکامات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ تعالیٰ سے روایت کرے، اللہ کے نام سے وہ باتیں جو اللہ کے رسول اللہ کی طرف سے بیان کرے، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں. یہ حدیث میں سب میں بڑا درجہ کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ آپ نے صحیح یاد رکھا. جو باتیں اللہ کی طرف سے ہوں، وہی کے معنی، تو خود اللہ تعالیٰ سے اللہ کے نبی اس کو بیان کرتے ہیں. تو اس میں کیا تھا؟ حدیث قدسی کیا تھی وہ؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کے لیے ہر نیکی کا اجر 10 سے 700 گنا ہوتا ہے، اور روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. کیونکہ اس لیے کہ روزے سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، اجر و ثواب پیدا ہوتا ہے. تو اللہ کے بے شمار انگنت انعامات ہیں، مگر اس میں اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ترین عبادت کیا ہے؟ روزہ ہے. اللہ کو پسند ہے یہ جو اللہ کی خاطر ہم صبح صادق سے پہلے کھا پی کر، اللہ کی خاطر صبح صادق سے لے کر شام سورج ڈوبنے تک اللہ کی خاطر ہم اپنے کھانے پینے سے اور جنسی خواہشات سے دور رہتے ہیں. اس کا ایک مختصر معنی یہ بھی ہے، جو حدیں اللہ نے مقرر کی ہیں تو اس حدوں کو پار نہیں کرتے. تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ اس میں ہمارا امتحان لیتا ہے، جس کا بہت بہت کئی گنا بڑھ چڑھ کر اجر دے گا اس کی نیتوں کے حساب سے. تو اس کا یہ مطلب نہیں، اب تو روزے کے طبی فوائد بھی معلوم ہو گئے. دنیا میں طبی فوائد یعنی صحت کے اعتبار سے، جسمانی لحاظ سے بھی اس کے بہت سے فائدے ہمارے سامنے آ چکے ہیں کہ روزہ رہنے سے سائنس نے اتنی ترقی کر لی کہ روزے سے کئی بیماریوں کا علاج بتایا. مگر یہاں ذرا غور رک جائیں. یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طبی فوائد کے لیے روزہ رکھتے ہیں کیا؟ ہم ہماری صحت کے لیے روزہ رکھتے ہیں کیا؟ نہیں، بالکل نہیں. بلکہ ہمارا مقصد تو صرف رب تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری ہوتا ہے. اس کے بعد اگر وہ فوائد ہم سے حاصل ہوتے ہیں تو وہ اور انعام ہے،
مگر مقصدوں کو, ہماری نیتوں کو درست کرنے کا بتا رہی ہوں میں کہ ہماری نیت کیا ہونی چاہیے. یہ ہمارے رب کا حکم ہے. ایک مومن روزہ اس لیے نہیں رکھتا کہ اس کی بیماریوں کا علاج ہو جائے, یہ نہیں ہوتی اس کی ڈیوٹی, بلکہ اس لیے رکھتا ہے کہ اس کے رب کا حکم ہے. اسی بات میں ہمارے لیے بھلائی ہے, ہم اپنے رب کے ہر حکم کی فرما برداری اور اطاعت کریں, جس میں لاکھوں کروڑوں اور دنیاوی فائدے بھی پوشیدہ ہیں. پھر بتایا گیا اگرچہ فدیہ دینے کی گنجائش دی گئی ہے, مگر جو روزہ رکھے اس کو اس آیت سے منسوخ کر دیا گیا. کیا ہے وہ؟ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ, یعنی کیا بولے تھے پہلے چھوٹ تھی, مگر بعد میں یہ آیت نے آ کر اس آیت کو منسوخ کر دیا کہ روزہ فدیہ دینا بھی صرف چند لوگوں کے لیے ہے, پوروں کے لیے نہیں. جن کے لیے عذر ہے, شرعی عذر, وہ روزہ چھوڑ کر فدیہ دینے سکتے ہیں, جو بیمار ہو اور جو مسافر ہو. انسان وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے, مگر بعد میں اس کی گنتی پوری کر لے. تو ہمیں پتا چلا حتی الامکان روزہ چھوڑنے سے بچتے ہوئے روزے کو پورے شوق, پوری طاقت اور محبت سے رکھنا چاہیے, بلکہ بوجھ سمجھ کر زبردستی. اب ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے, بچے کو مار کر یہ نہ کہیں کہ روزہ رہنا ضروری ہے, بلکہ یہ زبردستی کبھی نہ کریں, بلکہ بچوں کو بھی روزہ رکھنے کی جب ہم عادت ڈالتے ہیں تو ان کو اس کے فائدے بتائیں, اس کا اجر و ثواب کا شوق دلائیں, اللہ کی قدرت کے بارے میں بتائیں کہ ہمیں روزہ کیوں رہنا ہے اور روزہ چھوڑنے سے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں. تو انسان کو جب اس سے علم کی بھی اہمیت آ رہی. دیکھیے, جب جتنا علم ہمارا بڑھتے جائیں گا تو اتنا ہی ہم بچوں کو جب دیں گے تو علم کے اعتبار سے جو دل میں گھر کر جاتا ہے, جو بھی حکم, وہ دیکھیے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں وہ شوق سے کرتے ہیں, ہم زبردستی بوجھ سمجھ کر نہیں. نماز کے لیے آیا تھا نا, یہ نماز شاخ نہیں گزرتی, مگر ہم نے اس سے پہلے پڑھا, مگر متقیوں کے لیے تو نہیں, بلکہ جو نیکیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں, زبردستی سمجھتے ہیں, ان کو اس کی اہمیت, اس کا شوق, اس کے فائدے نہیں پتا ہوتے ہیں, ان کو بوجھ لگتا. مگر جس کو اس بات کا شوق ہو, اللہ کی ملاقات کا شوق ہو, اللہ کے دیدار کا شوق ہو, آخرت میں جنت میں جانے کا شوق ہو, اس کو یہ دنیاوی عبادتیں مشکل نہیں لگے گی. اسی طرح اب ہم اپنی اس کلاس کی طرف آتے ہیں. اب ہمیں بھی یہ کلاس میں جوائن ہونے کا مقصد کیا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھنا. سب میں پہلے اس کے پڑھنے کے ایک ایک حرف پر ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہے, اس بات کا شوق ہے ہمیں. دوسرا, اس کے احکامات پتہ چلتے ہیں, اللہ کی رضا پتہ چلتی ہے, اللہ کی ناراضگی پتہ چلتی ہے, جس سے ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. تیسری بات, اپنی زندگیوں میں تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہے. ہر عمل میں اللہ کی رضا کو شامل کرنے کی کوشش شروع ہو جاتی ہے, اور یہ آٹومیٹکلی آخرت کا توشہ بھی بنتا چلا جاتا ہے. کیونکہ ایک پیریڈ نہیں ہے نا کہ ہم وہاں جا کر اللہ کی عبادتیں کریں گے, وہاں جا کر ہم سکون سے نمازیں, روزہ, جو بھی اللہ کے احکامات کریں گے, یہ کسی کو پتا نہیں ہے. موت تو برحق ہے. تو اس دنیا میں رہ کر ہی گھر گرہستی چلاتے ہوئے ہی ہمیں آخرت کا توشہ تیار کرنا ہے نا. تو اسی لیے تو یہ چیزیں ہمیں اللہ کی قدرت کی طرف لے جاتی ہیں اور اپنے آخرت کی تیاری کراتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کا پابند بنائے کہ ہم جب اللہ کی عبادتوں کو شوق سے, محبت سے کرنے والے بنائے. تو یہاں چند احکامات آپ کو میں بتانا ضروری سمجھتی ہوں, کیونکہ انشاءاللہ آگے وہ بھی آنے ہی والا ہے, رمضان اب تھوڑے مہینوں میں, 2 مہینے کے بعد.
تو چند روزوں کی تفصیل آپ کو بتاتے ہوئے میں آگے چلوں. ہم تو ترجمہ تو پڑھ چکے ہیں یہاں تک, آیت نمبر 185 تک پڑھ چکے نا. ہاں جی, تو ماہ رمضان کی فضیلت بھی ہم نے جان لی. تو چند چیزیں اس سے یہ بھی نکلتی ہیں, بیمار اور مسافر کے لیے رخصت کب کب ہے. غرض اس آیت سے ثابت ہوا کہ جب رمضان کا چاند نظر آ جائے, یعنی چاند دیکھ کر روزہ رکھنا ضروری ہے میری بہنوں. پہلی بات, شک کا روزہ نہیں رکھ سکتے. شک کا روزہ یعنی خبر کی وجہ سے یا کلائمیٹ خراب ہونے کی وجہ سے, بارش کی وجہ سے اگر ہمیں چاند نظر نہیں آیا, کسی کو بھی نظر نہیں آیا, تو چلو عاجز تھا شاید, بلکہ روزہ رہنے کی اجازت نہیں ہے. شک کا روزہ کہتے ہیں. اس کے لیے کیا کرو بولے, شعبان میں آتا نا, ہاں شعبان کے 30 دن مکمل کر لو, پھر اس کے بعد پہلی کو روزہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے, جب ہمیں مطلب آسمان میں ہمیں چاند نظر نہ آئے کسی وجہ سے, کیونکہ جب شہیدہ, کیونکہ روزہ رہنے کے لیے کیا شرط بتائی گئی, جب تم چاند دیکھو. چاند دیکھنا ضروری ہے اس میں ہمارے لیے. ہاں, فما شہید منکم الشہر فلیصم, جو یہ شہیدہ کا لفظ آیا ہے نا آیت نمبر 185 میں, اس سے چاند دیکھنا ثابت ہو رہا ہے, شک کا روزے کی منافی ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہر کوئی بندہ دیکھے. آج کل الحمدللہ اتنی ترقی ہو گئی کہ ہمیں حکومت کی طرف سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ چاند نظر آیا نہیں آیا, اور اتنی سہولتیں بھی مل گئی. مگر سب کا دیکھنا, اگر دیکھیں اور دعا پڑھیں تو بہت اچھی بات ہے, مگر نہیں دکھا تو بھی کوئی دوسرے اگر سچا انسان اگر گواہی دے کہ میں نے چاند دیکھا ہے, تو اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی ایسا ہوا تھا. ایک شخص نے آ کر کہا اللہ کے رسول میں نے چاند کو دیکھ لیا ہے رمضان کے. تو اللہ کے رسول نے کہا کیا تم نے سچ میں چاند دیکھا؟ تو ان صحابی نے کلمہ پڑھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بول کر کہا ہاں میں نے ضرور دیکھا ہے, میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں, اور میں نے ضرور چاند دیکھا ہے. تو اس نے وہ گواہی ہی کافی ہو گئی اللہ کے رسول کو. آپ نے حکم فرما دیا پورے لوگوں میں کہ کل سے روزے رکھو, سحری کر لو آج بل کے. تو یہ اس بنیاد پر ہم روزہ رکھتے ہیں. تو چاند نظر آ جائے تو کوئی شخص اپنے گھر میں ہو, سفر میں نہ ہو اور تندرست بھی ہو, اسے روزہ رکھنا لازمی اور ضروری ہے. ٹھیک ہے, پہلے اس قسم کے لوگوں کو بھی جو رخصت تھی وہ ختم ہو گئی. میں نے بتایا نا فما شہید منکم الشہر فلیصم, یہ کہہ کر جو پہلے رخصت دی تھی وہ ختم ہو گئی. اس کا بیان فرما کر پھر بیمار اور مسافر کی رخصت کا بیان کیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیمار کی رخصت اور مسافر کی رخصت باقی ہے, کب تک, اس کو بعد میں قضا کر لینا ہے. جس کے بدن میں کوئی تکلیف ہو, جس کی وجہ سے روزے میں مشقت پڑے, یہ بیمار کی صفتیں بتا رہی میں, یہ اگر کسی کو لاحق ہو, یہ عذر کسی کو لاحق ہو تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے, تکلیف ہو یا تکلیف کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو تو بھی, یا سفر میں ہو افطار کر لے, جتنے روزے رہ جائے بعد میں قضا کر لے. ٹھیک ہے, یہ ایک حالت ہوگی. پھر ارشاد ہوتا ہے کہ ان حالتوں میں رخصت عطا فرما کر اللہ تعالیٰ نے تمہیں مشقت سے بچا لیا. یہ سراسر ہمارے اللہ کی رحمت کا ظہور ہے, کیونکہ اللہ احکام اسلام میں بھی آسانی کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک بات معلوم ہو گئی ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. پھر اس کے بعد صحابہ اور تابعین کی ایک اور جماعت نے کہا ہے کہ سفر میں روزہ توڑ دینا واجب ہے, کیونکہ قرآن کریم میں فعدتم من ایام اخر. لیکن یہ صحیح قول نہیں, صحیح قول ہے جو جمہور کا بھی مذہب ہے. سنیے, سمجھ میں آ رہا نا آپ لوگوں کو میری آواز؟ نا میں بہت تیز جا رہی ہوں. سمجھ میں آ رہا ہے صحیح ہے میم, صحیح ہے, برابر ہے الحمدللہ. آگے کی آیتیں اور انٹرسٹنگ ہے, ایک ایک لفظ کو جو کھول کے میں نے تفسیر پڑھی ہے نا
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप लोग सुनेंगे ना, आप लोगों को भी मैं उम्मीद रखती हूँ वैसी ही खुशी होगी जो मुझे हो रही थी पढ़ते वक्त। ठीक है, सुनिए, वो आयत नंबर 186 की बात कर रही हूँ मैं, इसकी नहीं। तो देखिए, आदमी को इख्तियार है ख्वाह रोजा रखे ख्वाह ना रखे, क्योंकि मेरे से कई बहनों ने पूछा था इससे पहले भी कि पहले की मुसाफिरों की तरह आजकल का सफर है क्या। सोचिए कितनी तकलीफों से जानवरों पर चलते चलते उन लोग सफर करते थे, तब भी थोड़े लोग रोजा रखते थे, थोड़े छोड़ते थे, और रखने वाले छोड़ने वालों को कुछ भी नहीं बोलते थे, और छोड़ने वाले रखने वालों को कुछ भी नहीं बोलते थे। मगर आजकल मैम कितनी सहूलतें हैं, हम यूं बैठते मिनटों में कहीं से कहीं चले जाते, मगर रुखसत दिए ना बल्कि छोड़ सकते क्या। तो ठीक है, अल्लाह ने रुखसत दी है, उन रुखसतों को इख्तियार करने के लिए भी अल्लाह पसंद करता है, मगर थोड़े उलमा ने इसमें इख्तिलाफ इसलिए किया कि आजकल उतनी मशक्कत, उतना थकाव, उतना बोझ नहीं होता है, इसलिए रोजा रखे आदमी को इख्तियार है, ख्वाह रोजा रखे ख्वाह ना रखे। इसलिए कि माह रमजान में लोग जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास के साथ निकलते थे, बाज रोजे से होते थे और बाज रोजे से नहीं होते थे, बस वो एक दूसरे पर कोई रोक टोक नहीं लगाते थे। बोली ना, मैं हदीस से साबित है। ये बातों का इल्म आप लोगों को रहना चंद अहम उन्वान है ये, बल्कि मैं इसकी थोड़ी तफसीर पढ़ रही हूँ, तफसीर इब्ने कसीर। आगे हमें उस महीने में ये परेशानी ना, अगर इफ्तार वाजिब होता तो रोजा रखने वालों पर इनकार किया जाता ना, बल्कि खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हालत सफर में रोजा रखना साबित है। बुखारी और मुस्लिम की एक हदीस में है, हजरत अबू दरदा फरमाते हैं, रमजान मुबारक में सख्त गर्मी के मौसम में हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफर में थे, और वो सफर एक दिन का नहीं, कई कई दिनों का होता था। गर्मी की शिद्दत की वजह से सब सर पर हाथ रखे रखे फिर रहे थे। हम में से कोई भी रोजा ना था मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अब्दुल्लाह बिन रवाहा रोजा थे। देख रहे, ये अल्लाह के रसूल की खासियत है। तो कोई अगर रखना चाहे इससे उनको इजाजत मिल रही है, हदीस से ये बात साबित हो रही है। फिर एक दूसरी मसला ये है, एक और हदीस में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की रुखसतों को जो उसने तुम्हें दी है ले लो। देख रहे, जो इजाजत नहीं देते उन्होंने ये बोल रहे कि अल्लाह की, क्योंकि नबी करीम का खुद यह कौल है कि अल्लाह की रुखसतों को जो उसने तुम्हें दी है ले लो। इसीलिए हमें नमाज खसर करने का भी बात आती। देखिए, एक और मसला हमारे लिए अल्लाह ने सहूलत दी, जब हम सफर में हो 4 रकात वाली को आधी करके 2 रकात पढ़ ले, मगर फजर की 4 पूरी पढ़ना है, जोहर के 4 के बजाय 2 पढ़ना है, सुन्नतों को छोड़ना है, मगर फजर की सुन्नतों का सवाब तो मालूम है ना आपको, दुनिया वमा फीहा से बढ़ के है। अल्लाह की नजर में वो शख्स जो फजर की सिर्फ 2 सुन्नतें पढ़ता है वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। ये दुनिया के जो भी लल्लू पप्पू है उनसे सब में बढ़ के, बिल क्लिंटन हो या ओबामा हो या ये हमारे कोई भी अंबानी वगैरह हो, उनसे भी अल्लाह की नजर में वो शख्स अमीर है जो फजर की 2 सुन्नतें पढ़ता है। सिर्फ सुन्नतों की बात की हदीस है ये, फर्ज का क्या है अजर बोलते वो तो अल्लाह ही जानता है। ठीक है, तो इसलिए फजर की 4 पढ़ना है, जोहर के 2 पढ़ना है, असर के 2 पढ़ना है, मगरिब के 3 मुकम्मल पढ़ना है, इशा के 4 के बजाय 2 और 3 वितर। ठीक है, ये खसर का मसला है, ये अल्लाह ने सहूलत दी सुन्नतों को छोड़कर, ये कर सकते, मगर उसकी मुद्दत है, और 15 दिन बाद में बताते, 8 दिन बाद में बताते, उसमें भी थोड़ा इख्तिलाफ है। और उसका वो भी है, सपोज एक महल्ले से दूसरे महल्ले जा रहे हैं तो सफर कहलाता है क्या? वो नहीं, तो उसकी फासला भी बताया गया है, 70 या 80 मील है। वो मसला फिर बाद में आएगा, हम उसकी तफसील पढ़ेंगे जब, मगर मैं बता दे रही हूँ सिर्फ थोड़ी बात। तो अल्लाह ने, अल्लाह की रुखसतों को जो उसने तुम्हें दी है ले लो। फिर इसी तरह तीसरी जमात का कौल है रोजा रखना ना रखना दोनों बराबर है।
ان کی دلیل حضرت عائشہ والی حدیث ہے. حضرت حمزہ بن عمر اسلمی نے کہا یا رسول اللہ روزے اکثر رکھا کرتا ہوں تو کیا اجازت ہے کہ سفر میں بھی میں روزہ رکھ لیا کروں؟ تو فرمایا اگر چاہو تو رکھو، اگر نہ چاہو تو مت رکھو. ٹھیک ہے، یہ ایک مسئلہ ہو گیا. پھر اور ایک تھوڑا مسئلہ یہ آیا ہے کہ قضا روزوں کے لیے اب کس کے بھی روزے چھوٹتے نا، یہ ایک سوال پیدا ہوتا نا کہ وہ متواتر روزے رکھنے کی ضرورت ہے یا الگ الگ. متواتر کنٹینیو، انگلش میں کیا بولتے، کنٹینیو روزے رکھنا ضروری ہے یا الگ الگ کبھی بھی رکھ سکتے، مطلب ایک ہفتے میں ایک رکھے دوسرے ہفتے میں ایک رکھے. یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا. تو اس کا جواب میں یہ دے رہی ہوں حدیث تفسیر کی بنا پر کہ اس میں بھی تھوڑوں نے کیا کہا جدا جدا ایک منٹ یا جدا جدا بھی رکھ لیے جائیں تو کوئی حرج نہیں. تو ایک مذہب والوں نے تو یہ کہا کہ قضا کو بھی مثل ادا کے پورا کرنا چاہیے، یعنی کیسا کنٹینیو تم چھوڑے ویسا رکھو بول رہے، مگر جدا جدا نہیں بولتے وہ لوگ، مگر لگاتار روزے رکھنا چاہیے. مگر بعض لوگوں نے کیا کہا، ان کا مذہب یہ ہے کہ قضا روزے متواتر رکھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جس طرح چاہے رکھ سکتا ہے، چاہے کنٹینیو ایک ساتھ متواتر رکھے یا وقفہ دے دے کر رکھے. اور یہی ہمارے جمہور سلف کا بھی قول ہے، کیونکہ قرآن میں کیا آیا ہے، وہ گنتی تم باقی دنوں میں پوری کر لو بولے، وہ گنتی کمپلیٹ ہو جانا بولے، مگر کنٹینیو ایک ساتھ کرو نہیں بولے نا. اس لیے کیا بول رہے، رمضان میں متواتر روزے رکھنا اس لیے ہے کہ وہ مہینہ ہی ادائیگی کا ہے، اور رمضان کے نکل جانے کے بعد صرف گنتی پوری کرنے کی بات کہی گئی ہے، خواہ کوئی بھی دن ہو. اس لیے قضا کے حکم کے بعد اللہ کی آسانی کی نعمت کا بیان ہوا ہے. تو اس لیے ہمیں بھی اللہ کی آسانی کی کو پسند کرتا ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہتر دین وہی ہے جو آسانی والا ہو، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا نا. اس لیے تو دیکھیے، اس لیے اگر آپ الگ الگ بھی روزہ رکھنا چاہ رہے ہیں تو رکھ سکتے ہیں، مگر گنتی پوری کر دینا ہے دوسرا رمضان آنے سے پہلے. ٹھیک ہے، چلیے اب ہم اپنے سفر کی طرف چلتے ہیں. اس کے بارے میں کسی کا کوئی سوال ہے؟ چلیے نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے. اب ذرا آپ لوگوں کی توجہ چاہتی ہوں، یہاں سے پڑھنا ہے نا آپ نے کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ، یہ تو ہو گیا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کیونکہ اللہ تعالیٰ تنگی آسانی کو چاہتا ہے، تنگی کو نہیں چاہتا. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی. دیکھیے اس کا ترجمہ دیکھیے، پھر آگے پڑھیں گے. وَإِذَا، اور جب، سَأَلَكَ سوال کریں آپ سے، سَأَلَ سوال کرنا، ماضی کا لفظ ہے یہ، کا آپ، یہ آپ سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، کا کے معنی آپ سے سوال کریں جب. عبادی، یہ عبد کی جمع ہے، عباد عبد کی جمع ہے، ای کے معنی میرے، متکلم کا لفظ ہے یہ. عبادی میرے بندے، انی میرے بارے میں، جب، اچھا یہاں پہلے کر لیں گے. فإنی بے شک میں، بلا شبہ میں، قریب بہت قریب ہوں، اجیب میں قبول کرتا ہوں، دعوت الدائی دعویٰ پکارنے کو، دائی پکارنے والے کی پکار کو، اذا دعانی جب وہ مجھے پکارتا ہے، جب وہ مجھے پکارے. اب آسان ترجمہ دیکھیے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے. پھر آگے کا ایک جملہ ہے، چاہیے کہ وہ میرا ہی حکم مانے اور چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائے تاکہ وہ ہدایت پائے. ہم پڑھیں گے اس کو. تو پہلے ذرا اس میں سب میں پہلی بات شروع کرتے ہیں
ذرا غور سے توجہ سے سننے کی بہت ضرورت ہے. آج میں اس ایک آیت کا اتنا کھول کھول کے ترجمہ بتاؤں گی کہ اپنی پوری کلاس ختم ہو جاتی, کیونکہ یہ بات آج ہم میں نہیں ہے. اس بات کی کمی کی وجہ سے ہم سے بہت سے گناہ ہو رہے ہیں, ہم بہت گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ میری زبان میں اتنی تاثیر دے کہ آپ کو میں جو مقصد سے سنا رہی ہوں وہ پورا ہو سکے. تو آیت کے ایک ایک لفظ میں بہت ہی وسیع اور بلیغ معنی رکھتے ہیں, یعنی بہت ہی کم ورڈز مگر میننگ فل, زیادہ سے زیادہ بہت اہم معنی ہے اس میں, جس میں ہم سب کو غور و فکر کرنے کی بہت ضرورت ہے. ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے بہت سی حقیقتیں آج ہمارے سامنے کھل جائیں گی. ہمارے سامنے جو کہ اب تک ہم نے کئی مرتبہ یہ آیت پڑھی ہے, کتنے بھی بار پڑھے ہیں, سنے ہوں گے آپ لوگ, مگر پلیز غور کریں. اس میں آپ لوگ تمام کی توجہ چاہتی ہوں کہ یہاں پر جب اللہ تعالیٰ میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں, پوچھ رہے نا, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, اور تو معلوم ہے اذا کے معنی کیا ہے معلوم عربی میں, اذا یعنی جب, اذا کے معنی جب. اسی لفظ کے بجائے اگر اذا کے بجائے ان کا استعمال ہوتا, ان کے معنی ہے اگر, جب اور اگر. ان سالہ کا عبادی بول کے بھی اگر پوچھتے اللہ تعالیٰ, اگر میرے بندے آپ سے سوال کرے تو بھی جمتا تھا نا, مگر اللہ نے ان کا لفظ استعمال نہیں کیا, بلکہ کیا کہا, اذا سالک عبادی, جب میرے بندے آپ سے سوال کرے. اگر میرے بندے آپ سے سوال کرے یہ نہیں بولے, ان دونوں میں فرق ہے, اس کو پہلے سمجھ لیجیے. ایک مثال دے کر میں آپ کو اپنی بات سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں. دیکھیے, ایک ماں ہے جس کے بچے کو اس نے دور پڑھائی کے لیے بھیجا ہوا ہے, 6 مہینوں سے وہ باہر ہے, پڑھ رہا ہے, اس کے چھٹیوں میں آنے کا اس کو انتظار ہے. اب ماں انتظار میں ہے کہ بچہ آئے گا تو میں اس کو یہ پکا کے کھلاؤں گی, فلاں کیا کھا رہا ہے, کہ وہاں پہ کیسا ہے, کہ بلکہ ہے نا ہر ماں کا یہی ذہن. تو وہ کیا لفظ استعمال کرے گی؟ اب ماں کہے گی جب میرا بیٹا آئے گا تو میں یہ پکا کر کھلاؤں گی کہے گی, یا اگر میرا بیٹا آئے گا تو میں یہ کھلاؤں گی بولتے؟ اگر میں اور جب میں فرق سمجھ میں آ گیا؟ ایک ہی لفظ سے دیکھیے, وہ اگر ہرگز نہیں کہے گی, اگر وہ تو نہیں کہے گی, اگر کوئی دوسرا بھی کہہ دے اگر بول کے تو پھر اس کی شامت آئی سمجھو. کیوں اگر کہیں کو بول رہی, کیوں نہیں آتا کیا میرا بیٹا, ایسا نہیں سوچتے. اسی لیے اگر لفظ میں آنے اور نہ آنے کی دونوں کی گنجائش ہے, اگر لفظ میں آنے کی اور نہ آنے کی دو گنجائش ہے, مگر جب استعمال کرتے ہیں تو وہ گنجائش رہتی نہیں رہتی. جب آئے گا مطلب اس کو یقین رہتا, اس کو محبت ہے اس سے, اب اس کو توقع ہے کہ اس کا بیٹا آئے گا, جب وہ کال کرے گا, جب وہ آئے گا وغیرہ وغیرہ, ایسے لفظ استعمال کرتے ہیں نا. تو اب اس کو اس آیت کی طرف آتے ہیں, تو ہمیں بھی سمجھ میں آ گیا کہ جس سے محبت ہو, اسے انتظار ہو, کوئی دور چلا گیا ہے اس کا بندہ, وہ انتظار میں ہے وہ ذات کہ جب میرا بندہ میرے پاس آئے گا تو میں اس کی مدد کروں گا. اللہ یہ نہیں بول رہے اگر آئے گا, یعنی اس میں گنجائش نہیں ہے, شک نہیں ہے, اللہ کو یقین ہے کہ ضرور انشاءاللہ پہلا قدم میرا بندہ اٹھائے گا, پھر میں اس کی مدد کروں. ٹھیک ہے نا, یہ معنی ایک سمجھ میں آ گیا. پہلے تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ اللہ رب العالمین ایک آس میں ہے, انتظار میں ہے کہ اس کا بندہ اس کی طرف پلٹ کر آئے, کہ اس سے وہ دعا مانگے. اللہ نے اسی لیے تو شیطان کو مہلت دی نا. ٹھیک ہے, تو جتنا اپنا حربہ استعمال کرنا ہے کر لے, جو بھی میری محبت کا بندہ ہوگا وہ میری طرف ضرور آئے گا,
اس کو تو جس کے دل میں میرا ڈر محبت ہوگی وہ میں ضرور میری طرف آئے گا اور میں ضرور اس کی مدد کروں گا. تو پہلا قدم اٹھانے کی ہمیں ضرورت ہے. تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی. اگر یوں نہیں گئے استعمال, یہ کام ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے, یہ بات نہیں ہے. اب اسی اذا سے ایک اور معنی بھی نکلتے ہیں کہ یہ کام ہونا ہی ہے. اللہ تعالیٰ جب بول کر اذا بول کے کیوں بولے کہ یہ کام دنیا میں ایسا کبھی نہ کبھی موقع ضرور آئے گا کہ بندہ اللہ کی طرف پلٹ آئے گا. بولتے نا جب بڑی مشکل آتی تو مشرکین مکہ بھی کس کو پکارتے تھے؟ اللہ کو پکارتے تھے. نہیں کیوں؟ خالص کر کے اللہ کی طرف جاتے تھے. وہ شرک کرتے تھے مگر جب اصل مدد کی, اصل ضرورت کی جب پڑتی تھی نا تو وہ صرف اللہ ہی کو پکارتے تھے. مخلص ہو کر سب اللہ کی طرف پلٹ آتے تھے. تو ہمیں تو نہیں معلوم کہ ہم کب اللہ کی طرف پلٹیں گے, کب اللہ سے مانگیں گے, کیا کیا اللہ سے مانگیں گے, کیا دعائیں کریں گے, کب توبہ کریں گے. مگر ہم کو اپنے بارے میں تو یقین نہیں ہے کہ ہم سیدھے راستے پر آئیں گے یا نہیں, مگر اللہ کو یقین ہے کہ یہ بندہ میری طرف ضرور لوٹ کر آئے گا. اسی انتظار میں ہے نا اللہ تعالیٰ. اللہ کی کائنات کو دیکھ کر ہی صحیح, اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر ہی صحیح, اس کی قدرت کو دیکھ کر ہی صحیح, کبھی نہ کبھی ضرور پلٹ کر میری طرف آئے گا. اسی لیے تو قیامت قائم ہونے سے پہلے پہلے اور ہماری جان حلق میں آنے سے پہلے پہلے تک ہمیں مہلت ملتی ہے نہیں. ہم بار بار ہمیں مہلت ملتی ہے. کیا فوری ہمارے گناہوں پر ہمیں اللہ تعالیٰ نے پکڑا ہے, سزا دی ہے؟ نہیں نا. کیوں؟ اسی لیے کہ اللہ کو انتظار ہے کہ میرا بندہ میری طرف لوٹ کر آ جائے تو میں ضرور اس کی مدد کروں گا. پہلا قدم میں نے ہمیشہ کہا کہ فرسٹ سٹیپ انسان کو لینے کی ضرورت ہے. جب بندہ اللہ کی طرف ایک قدم اٹھاتا ہے اللہ 10 قدم اٹھاتا ہے. جب ایک ہاتھ چلتا ہے اللہ 10 ہاتھ آگے آتا ہے. جب بندہ چل کر جاتا ہے تو اللہ دوڑ کر آتا ہے. یہ حدیثوں میں سنے نہیں سنے, مگر جب کیا بولے فرسٹ کس کو اٹھنا ہے؟ ہمیں اٹھنا ہے, کیونکہ دنیا کی اچھائی اور برائی کی تمام حقیقتیں ہمارے سامنے کھلی ہوئی ہے. ہم بد نصیب ایسے ہیں کہ ہم اللہ کی مدد کو لینا ہی پسند نہیں کرتے. ہمیں ایسی دنیا کی لذتوں نے دنیا میں مہو ہو گئے ہیں جو ہم آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں. اللہ ہماری مدد فرمائے. تو یہ ایک معنی ہو گیا جب آنے کے, کیونکہ عربی زبان میں اور باقی زبانوں میں میری بہنوں, چاہے وہ اردو ہو, انگریزی ہو یا کوئی باقی دوسری زبانوں ہو, زمین آسمان کا فرق ہے. عربی میں جب ماضی کا لفظ یعنی پاسٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا تو صرف ماضی کے معنی نہیں نکلتے بلکہ مزید معنی بھی نکلتے ہیں. کیا ہے وہ؟ اس کے ایک بات یہ دیکھیے, سالہ کا آیا یا سالو نہیں آیا. یہاں پہ سالہ کا مضارع کیا ہے؟ حال یسالو. وہ لفظ نہیں بولے اذا یسأل العبد, بلکہ نہیں بولے اللہ تعالیٰ, بلکہ کیا بولے اذا سالک عبادی. ایک دفعہ اگر میرا بندہ میرے بارے میں آپ سے پوچھے, اذا سالک عبادی, میرے بارے میں آپ سے ایک مرتبہ بھی اگر کوئی پوچھ لے, سوال کرے, تو اس کے لیے میں بار بار جواب دوں گا, اس کا بار بار خیال رکھوں گا. سوال کر رہے ایک مرتبہ مگر اللہ تعالیٰ ہمارا بار بار خیال رکھ رہے ہیں. کیسا؟ وہ آگے دیکھتے ہیں. اس میں بھی بڑی حکمت ہے. یعنی ایک دفعہ بھی اللہ سے پوچھے اگر کوئی بندہ, تو اس کا ذہن میں کیا ہوتا ہے, ارے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں تو ہر روز نماز نہیں پڑھتا, ہمیشہ عبادت نہیں کرتا, بار بار تو اللہ سے مانگتا نہیں ہوں, وہ کیا میری دعا سنے گا. یہ گمان پیدا ہوتا نا مانگنے والے کو. اگر پہلی دفعہ بھی کوئی اللہ کو پکارا تو اس کے ذہن میں یہ آتا نا, یہ شرک کی ابتدا یہاں سے چھوئی نا, ہم تو گناہگار بندے ہیں,
وہ نیک پیر مرشد ہے, وہ لوگ کے پاس جانے سے وہ لوگ اللہ کو بار بار یاد کرتے نا, ان کی دعا سنتے, یہ سنتے نا, یہ شرک مٹانا چاہ رہی میں. اس کے معنوں سے یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ کوئی ایسا نہ سوچے, کوئی بھی گناہگار بندہ اگر ایک مرتبہ بھی اللہ سے دل سے پکارے گا تو ضرور اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں گناہگار ہوں. جو نمازی پڑھتے ہیں, جو روز نماز پڑھتے ہیں, حج پڑھ جاتے ہیں, تہجد پڑھتے ہیں, ان کی دعائیں سنتا ہے اللہ, ان کی بھی سنتا ہے, میری کیا سنے گا ایسا مت سوچے, ہرگز نہیں. اللہ تو گناہگار انسان کی دعا کو بھی اسی طرح سنتا ہے جس طرح ایک نیک انسان کی دعا کو سنتا ہے. کسی میں کمی بیشی نہیں آنے دیتا. وہ جتنی دفعہ بھی اللہ کو پکاریں گے اللہ ان کے سامنے ہے. یعنی فإنی قریب, کیا جواب دے رہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ؟ میرے بارے میں پوچھے تو ان کو کہہ دو فإنی قریب, بے شک میں قریب ہوں. یا اس کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح قریب ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت ساری سوالات ہمارے ذہن میں پیدا ہو سکتے کہ اس کی عبادت کیسے کی جائے, اس کے کتنے نام ہیں, اس کے ناموں کے معنی اور مفہوم کیا ہے, اس کی کیا کیا توقعات ہیں اللہ تعالیٰ کی, وہ کس بات پر اجر دیتا ہے, وہ کس بات پر گناہ میں دیتا ہے, کون کون سی باتیں غلطیوں کو وہ معاف کرتا ہے, کس غلطی کو وہ معاف نہیں کرتا. یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں نا ہمارے اندر, وہ سب بازو رکھو, ان سب سوالوں کو چھوڑ کر پہلے یہ سمجھو کہ میں بہت قریب ہوں. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وہ سب اس کے بارے میں آگے تمہیں مدد ملے گی, مگر پہلا جواب کیا ہے؟ میں تمہارے قریب ہوں. میں اتنا قریب ہوں کہ تمہاری شہرک کے جان سے زیادہ بھی تم سے قریب ہوں. جب بھی تم مجھے آدھی رات کو پکارو گے میں تمہاری پکار کو ضرور سنوں گا. اس بات میں شک نہیں کرنا. فإنی بول کے لفظ بولے, بلا شبہ شک نہ کرے کوئی, اس بات میں شک نہیں ہے. اللہ ہمارے قریب ہے. اجیبو, اس کے بعد کیا لفظ ہے؟ نہیں, فإنی بولے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود کو اپنے لیے کبھی میں کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور کبھی ہم کا لفظ استعمال ہوا نا قرآن میں, ترجمے میں آپ نے پڑھا تو آپ کو پتا ہے اس میں انا کا بھی لفظ آتا ہے اور انی کا بھی لفظ آتا ہے. اس کے معنی انی معنی بھی بے شک میں, انا بولتے بھی میں. یہ کب استعمال ہوتا معلوم؟ جب اللہ بہت زیادہ غصے میں ہو تب بھی اللہ میں بول کے بولتے, اور جب بہت زیادہ پیار محبت کے انداز میں تب بھی اللہ تعالیٰ میں بول کے استعمال کرتے. اور یہاں پہ عام حالات میں استعمال نہیں کرے بلکہ خاص حالات میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ انی. یہ خاص مقام ہے میری بہنوں. جب کوئی بندہ بہت دور چلا گیا, صرف ایک دفعہ اس نے سوال کیا اللہ تعالیٰ سے, تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے؟ میں بالکل قریب ہوں تیرے. کتنا اطمینان ملتا نہیں اگر کوئی ہمیں ایسا کہے تو. ہماری پریشانی میں تم مت گھبراؤ, تم کبھی بھی بلاؤ گے میں آؤں گا, تمہاری ایک کال پہ آؤں گا. کتنی خوشی ہوتی. وہ بلانا تو بات کی بات, مگر بولتے ہی کیسا سکون ملتا. چلو ہمارے ذہن میں ایک مائنڈ بنے ہوا رہتا. کیا ہم ایسا مائنڈ میں اللہ کو بٹھائے ہوئے ہیں؟ ہم دنیا کے رشتے کو, دنیا دار لوگوں کو ہم مشکل میں یاد کرتے ہیں. اللہ کو پکارتے, فوری اللہ کی طرف جاتے. کتنے غافل ہیں دیکھیے. اللہ اکبر, اتنے معنی نکل رہے اس سے. قریب, قریب کے معنی کیا ہے معلوم؟ جو ہمیں ایک سوال پیدا ہوتا, یہ قربت کا تو اللہ تعالیٰ نے قریب کہہ کر اظہار کر دیا. پھر ایک سوال ہوتا کیا تھوڑی دیر کے لیے قریب ہے یا ہمیشہ کے لیے؟ تو عربی میں ایک لفظ مخترب بھی ہے. کہہ سکتے تھے انی مخترب, میں قریب آ جاتا ہوں اس وقت, بلکہ نہیں,
بلکہ کیا کہا؟ قریب، ہمیشہ سے قریب ہوں، اس کے معنی میں آتا ہے رحیم. سنے نا آپ، اللہ کا نام ہے جس کے معنی کیا ہے؟ ہمیشہ سے رحیم ہے اللہ. حکیم، ہمیشہ سے اس کے پاس حکمت ہے. اسی طرح قریب، وہ اللہ ہمیشہ اس کے پاس رہتا ہے، ہر بندے کے پاس. دیکھیے ایک بڑا کمپنی کا بڑا سی ای او ہے، کیا اس کو اپنے امپلائیز پوروں کے نام یاد رہتے؟ ہر ایک کے بارے میں، اس کی زندگی کے بارے میں جانتا وہ؟ قریب کے 4 میٹنگ میں کے لوگوں کو جانتا نا، انہیں اپنے اپنے مینیجر وغیرہ وغیرہ کو. اگر جاتے جاتے خالی ایک امپلائی کو، واچ مین کو بھی ایسا ہاتھ لگا کے چلے گئے تو انہیں کتنا خوش ہو جاتا. ارے میرے باس میرے کو آج کیسے ہو پوچھے، خالی پوچھے تو. ویسا اللہ تعالیٰ ہر ایک کو خاصیت دے رہے مندو، میں نہیں، آپ نہیں، عالم نہیں، حافظ نہیں، تمام عبادی والے عبد نے بولے، یہاں پہ میرے خاص بندے نے بولے، میرے ہر بندہ، کیونکہ ہر بندے کو اللہ نے پیدا کیا نا. ہر بندہ اگر مجھے بلائے گا تو میں ضرور اس کے قریب رہوں گا، اس کا جواب دوں گا. کتنی خوشی کی بات ہے، ہر ایک کو خاص کا احساس دلا رہے اللہ تعالیٰ. اگر ہم اپنے بچوں کو ہی اپنی محبت کا اظہار دلائے تو بچے کتنے خوش ہوتے نا. ویسے اللہ ہر بندے کو سکھا رہے. یہ ترجمہ پڑھنے سے سمجھ میں آتا ہے. فائنی قریب، اللہ ہمارے قریب ہے، ایسا احساس رکھیں گے ہم انشاءاللہ. کچھ بھی پریشانیاں مشکل اللہ کو پکاریں گے ہم. پھر بول رہے اجیبو، نہیں عبادی آیا نا، اس میں ایک جواب یہ بھی ہے، میرے بندے کتنے گناہگار بندے ہیں، مگر کیا بول رہے اللہ تعالیٰ؟ میرے جو بندے ہیں، گناہ کر رہے ہیں تو بھی میرے بندے ہیں، بھولے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں، مگر محبت کا اظہار کر رہے ہیں عبادی کہہ کر. یہ نہیں بولے وَإِذَا سَأَلَكَ الْغَافِلُونَ، غفلت میں پڑے ہوئے بندے میرے سے میرے بارے میں پوچھے، بلکہ نہیں بولے، بلکہ میرے ہی بندے ہیں. چاہے وہ کتنی بھی نافرمانیاں کرو مگر رہیں گے تو میرے ہی بندے نا. مجھے انتظار ہے ان کے اس پہلے قدم کا. کیوں؟ اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہیں رکھتا تو یہ دنیا ہی قائم ہونے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا نا. یہ اختیار انسانوں کو دیا ہے، اس اختیار کی وجہ سے وہ پہلے قدم کا انتظار ہے اللہ کو. غلطیاں ہوتی ہیں، کس سے نہیں ہوتی غلطیاں؟ سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، مگر ان غلطیوں کو غلط سمجھ کر وقت رہتے اپن بدلنا شرط ہے. یہ نہیں کہ غلطیاں ہو گئی چلو اب ختم، زندگی ختم، ہم ایسے ہی رہ جائیں گے، بلکہ نہیں، یہ عقل مندی نہیں ہے نا میری بہن. پھر آگے دیکھیے اجیبو، یہ ماضی میں مجہول کا صیغہ ہے، نہیں مجہول کا صیغہ ہے. اگر استجیبو کے معنی ہوتے ہیں میں جواب دوں گا، مگر یہ مجہول آنے سے کیا معنی ہے معلوم؟ فوراً جواب دینا، تیزی سے، ہاں بار، اور ایک مرتبہ جواب دینا نہیں، اس کے معنی بار بار جواب دینا. بندہ ایک بار سوال کرتا ہے، ایک دفعہ اس سے پوچھتا ہے، مگر اللہ کا، ہمارا اور آپ کا پروردگار کیا کہنا؟ بار بار اس کو جواب دے رہا. کیسا بولوں؟ ہم نے روز ہر ٹائم کے کھانے کے لیے اللہ سے مانگا کیا؟ اللہ میرے کو صبح ناشتہ دے، دوپہر میں کھانا دے، شام میں بھی کھانا دے، بولے ہم نے ایک بار رزق مانگا نا؟ اللہ بار بار دے رہا ہے، ہمیں ہر ٹائم دے رہا ہے. صحت بھی دے ہوئے ہے نا. ایک وقت آتا ہے آزمائش کے لیے، بیماری آتی ہے، مگر ہم جاگ رہے ہوں، بیٹھ رہے ہوں، لیٹ رہے ہوں، سو رہے ہوں، ہر وقت اللہ ہمارا خیال رکھ رہا نہیں رکھ رہا. بار بار کے معنی پیدا ہوتے ہیں اجیبو میں. بار بار رزق دے رہا، بار بار صحت سے رکھ رہا، بار بار ہماری مدد کر رہا، مگر ہم اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے ہیں، ہماری اپنی صلاحیتوں کو ہم فراموش نہیں کر سکتے، ہم بھولتے نہیں. کتنی افسوس کی بات ہے. اور کیا بول رہے؟
उजीबु दावत दाई इदा दानी, जब वो मुझे पुकारे। मकसूद क्या है इसमें? दुआ करने वालों की दुआ को बेकार नहीं करता। ऐसा नहीं होता कि वो उस दुआ से गाफिल रहे, ना सुने, बल्कि दुआ करने में रग़बत दिलाई जा रही है इसमें, और इसके जाया ना होने का वादा किया जा रहा है। हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा जब अल्लाह ताला के सामने हाथ बुलंद करके दुआ मांगता है तो वो अरहमुर राहिमीन उसके हाथों को खाली फेरते हुए शर्माता है। सुने नहीं सुने? ये मुस्नद अहमद की हदीस है मेरी बहनों। एक और हदीस हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो बंदा अल्लाह ताला से कोई ऐसी दुआ करता है जिसमें ना गुनाह हो, ना रिश्ते नाते तोड़ते हो, तो इससे अल्लाह ताला 3 बातों में से एक तो जरूर अता फरमाता है। ये दुआ की आदाब है मेरी बहनों, गौर से सुनिए। उसकी दुआ उस वक्त ही कबूल फरमाकर उसकी मुंह मांगी मुराद पूरी कर देता है, नंबर 1। और नंबर 2, उसे जखीरा करके रख छोड़ता है, आखिरत में अता करे ताकि उसकी नेकियों में वो शामिल हो सके। और उसकी वजह से नंबर 3, कोई आने वाली बला और मुसीबत को टाल देता है। तो लोगों ने ये सुनकर कहा कि हुजूर फिर तो हम बकसरत दुआएं करेंगे। आपने फरमाया फिर अल्लाह के यहाँ कौन सी कमी है, अल्लाह भी बकसरत तुम्हें अता करेगा। आखिरत में जब जाके हम नेकियों का अंबार देखेंगे। 1 मिनट बेटे भाई, जी आ रहे, बुला रहे मामा जाइए। तो नेकियों का जब अंबार देखेंगे तो सोचेंगे ये नेकियां कब की मैंने। तो अल्लाह ताला बोलेंगे ये वो नेकियां हैं जो दुनिया में तुम्हारी नेकी की शक्ल थी, नेकियां बनकर जो दुआएं दुनिया में तुम्हारी कबूल नहीं हुई, यहाँ हमने उसको उठाकर नेकियां बना दिया। तो बंदा जब ख्वाहिश करेगा काश मेरी दुनिया में एक भी दुआ कबूल नहीं होती और यहाँ मुझे नेकियों की शक्ल में मिल जाती, जहां हमारे पल्ले हल्के होंगे वहां एक एक नेकी के लिए तरसेंगे हम। वहां भाई बहन का ना होगा, माँ बेटी की ना होगी, बाप बेटे का ना होगा। दुनिया में पैसा 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 बोल के फिर रहे हैं, हम रिश्तों को भूल जा रहे, उसकी अहमियत को भूल जा रहे। अल्लाह की खातिर कोई काम कर रहे हैं हम, इखलास है हमारे अंदर। एक सुभान अल्लाह बोलने का भी वक्त नहीं मिलेगा हमको, अल्हम्दुलिल्लाह बोलने का वक्त नहीं मिलेगा, अस्तगफिरुल्लाह बोलने का वक्त नहीं मिलेगा। इस एक एक वक्त को अगर हम शुमार करेंगे तो आखिरत में नेकियां मिल रही बोल के मालूम है हमको, मगर हमारी जबानें पकाते वक्त खाली है, काम करते वक्त खाली है, कपड़े धोते वक्त खाली है। क्या हम आदत ना बना ले अपनी जबानों पे अल्लाह के जिक्र की? अल्लाह के यहाँ के खजानों में कोई कमी नहीं है मेरी बहनों। ये 3 तरीकों में से एक तरीके से तो दुआ कबूल ही होती है, बशर्ते कि कोई गुनाह की दुआ ना मांगी जाए और ना रिश्ते नाते तोड़े जाए। तो तीनों में से एक तो होना ही है, यकीन रखिए इस बात पे। अल्लाह हम तमाम को इखलास पैदा करने वाला बनाए, एक दूसरे से सिर्फ अल्लाह की खातिर मोहब्बत और अल्लाह की खातिर दुश्मनी करने वाला। क्यों? दुआ की बहुत सी अहमियत है मेरी बहनों इस आयत में। हजरत उबादा बिन सामित फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रूए जमीन का जो मुसलमान अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ मांगे इसे अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। या तो इसे इसकी मुंह मांगी मुराद मिलती है या वैसी ही बुराई टल जाती है।
جب تک کہ وہ گناہ کی اور رشتہ داری کے کٹنے کی دعا نہ مانگے. کتنی الگ الگ صحابیوں سے یہ دعا مروی ہے. دیکھیے حضرت ابو ہریرہ کیا فرما رہے اس بارے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک کوئی شخص دعا میں جلدی نہ کرے اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. جلدی نہیں بولنا اب ہو جاؤ قبول, اب مل جانا میرے کو, ایسا نہیں بولا تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی. شرط نہیں لگانا نا میری بہنوں, ہم اللہ کی شرط لگانے کے قابل ہیں. اب بولے تو دینا, یہ کام ہو جانا بول سکتے ہیں, ہماری اتنی اوقات ہے. جلدی کرنا یہ ہے کہ کہنے لگے میں نے تو ہر چند دعا مانگی لیکن اللہ قبول نہیں کرتا, یہ ہے جلدی کرنا. ایسا ہرگز ہرگز نہ بولے. اب تک ہم نے کہا ہے تو اللہ سے معافی مانگے, اللہ ہمیں معاف کر دے, ہم نے انجانے میں تجھ سے غلطیاں کی ہیں مولا, ہم اب تیرے دامن میں پھیلے ہوئے ہیں اللہ, ہم اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں تیرے آگے, ہماری اب تک کی تمام غلطیوں کو خطاؤں کو تو معاف کر دے. ہم نے جو بھی غلطی کی ہے, جس رشتہ دار کا دل دکھایا ہے, جس کو بھی تکلیف پہنچائی ہے, ان تمام سے معافی مانگ لے. اور کبھی بھی نا امیدی کے ساتھ دعا نہیں مانگنی چاہیے, کیونکہ نا امیدی سے دعا مانگنی ہوئی دعا قبول نہیں ہوتی. اور نا امیدی بھی یہ جلدی کرنے کے باتیں معنی میں. اے لوگو, ایک حدیث میں آتا ہے اے لوگو جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرو تو قبولیت کا یقین رکھا کرو. سنو, غفلت کرنے والے دل کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. بیٹھ جاتے مجلس میں دعا کر رہے, آمین آمین بول دے رہے, مگر انہوں کیا بول رہے, ہم کیا سن رہے ہیں, کس بات پر آمین بول رہے وہ بھی نہیں معلوم ہوتا. اس کو بولتے غفلت. وہ لفظ کو غور کرنا, سننا, کیا بول رہے ہیں, ہم کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے. عربی میں ہے اسی لیے اس کے ترجمے پڑھنے کی کوشش کرنا کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے معلوم ہوتا. بہت سی حدیث ہے میری بہنوں, یہ آج دعا کا ہی ہمارا لیکچر تھا سمجھیے آپ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں, ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے دعا کی, اے اللہ عائشہ کے اس سوال کا کیا جواب ہے. تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ مراد اس سے کہ وہ شخص جو نیک اعمال کرنے والا ہو اور سچی نیت اور نیک دلی کے ساتھ مجھے پکارے تو میں لبیک کہہ کر اس کی حاجت پوری کرتا ہوں. کون سی آیت؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, اس کا کیا معنی ہے پوچھیے حضرت عائشہ اللہ کے رسول سے. تو جبرائیل آ کر اللہ کے رسول کو سلام کرے اور بولے کہ جو بندہ نیک اعمال کرنے والا شخص سچی نیت اور نیک دلی کے ساتھ اللہ کو پکارے تو اللہ ضرور لبیک کہہ کر اس کی دعا کو قبول کرتا ہے یقین کے ساتھ. کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے نا میں قریب ہوں بول کے, اسی کی آیت ہے نا. ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے, اے ابن آدم ایک چیز تو تیری ہے ایک میری ہے اور ایک میرے اور تیرے درمیان تقسیم ہے. کیا ہے؟ خالص میرا حق تو یہ ہے کہ میری ہی عبادت کر, یہ اللہ کی چیز ہے, اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کر. تیرے لیے مخصوص یہ ہے کہ تیرے ہر عمل کو پورا بدلہ میں تجھے ضرور دوں گا. دیکھ رہے, ایک چیز تیری ہے ایک چیز میری ہے, بول رہے تھے نا. ایک چیز کیا ہے اللہ کی, کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے, خالص اسی کی عبادت کی جائے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. تو یہ اللہ کی چیز ہوئی. تو ہماری ایک چیز کیا ہے کہ اللہ ہماری ہر دعا عمل کو پورا بدلا دے اور ضرور کسی نیکی کو ضائع نہ کرے. اور دونوں کے درمیان کی چیز کیا ہے, تو دعا کر اور میں قبول کروں گا. ایک کام دعا کرنا تیرا اور ایک کام قبول کرنا میرا.
اور اس آیت کو روزوں کے احکام کی آیتوں کے درمیان لانے کی حکمت یہ ہے کہ روزے ختم ہونے کے بعد لوگوں کو دعا کی ترغیب ہو. روزوں میں تو بہت دعائیں کرتے ہیں، مگر بعد میں بھی یہ دعا کا ذریعہ ایک ایسا ہے جو سال کے 12 مہینوں میں 365 دن 24/7 ہے ہمیشہ. اور افطار کے وقت بکثرت دعائیں کرنے کا بھی ایک مقصد، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے روزے دار افطار کے وقت جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول کرتا ہے. نہ کہ تلنے بھننے میں لگے ہوئے رہتے، نہیں، ان کو نہیں قبول کرتا. ماں کھڑے کھڑے دعا کر رہے تھے، کیوں کیا کر رہے معلوم نہیں نا. ہمیں بار بار اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. اے اللہ، میں تیری اس رحمت کو تجھے یاد دلا کر جس نے تمام چیزوں کو گھیرے میں رکھا ہے تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے. پھر ایک حدیث میں آتا ہے 3 قسم کے لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. ایک عادل بادشاہ، انصاف کرنے والا بادشاہ، دوسرا روزے دار شخص، اور تیسرا مظلوم. اسے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بلند کر دے. اور مظلوم کی بد دعا کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قسم میں تیری ضرور مدد کروں گا. اس لیے بولتے ہیں نا کسی پر بھی ظلم نہیں کرنا. بلکہ کتنی پیاری باتیں ہیں، دیکھ رہے ہیں ایک آیت میں کتنی باتیں آ گئی. دعا کا مقصد آ گیا، اللہ کے قربت کا اظہار ہو گیا، اور گناہ گاروں سے گناہ پہ شرمندہ کے علاوہ اس اللہ سے مانگنے کا حکم ہو گیا. یہ ایک آیت کافی نہیں ہے ہمارے لیے کسی اور کے دامن کے پاس جانے سے پہلے؟ اللہ ہم تمام کو ان باتوں پہ غور کرنے والا اور سب میں پہلے مجھے عمل کرنے والا بنائے. آمین ثم آمین. انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں اور زیادہ اس تفسیر پڑھیں گے. انشاءاللہ اس کے بعد کی بھی روزوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، اس کے احکامات بتانا بھی ضروری تھا اس لیے.